شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ محمد وعطرتہ الطاہرہ واللعنۃ الدائمۃ الی اہلہا اما بعد مسلسل سلسلہ گفتگو ہمارا ماہ رمضان المبارک کی روزانہ کی دعاؤں کے اعتبار سے جاری و ساری ہے۔ ماہ مبارک کے 16ویں دن کی دعا جیسا کہ امام معصوم علیہ السلام کی جانب سے تعلیم فرمائی گئی یوں ملتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم وفقنی فیہ لموافقۃ الابرار وجنبنی فیہ مرافقۃ الاشرار وآونی فیہ برحمتک الی دار القرار بإلہیتک یا الہ العالمین۔ اے پروردگار، مجھے توفیق دے اس دن کہ میں تیرے ابرار بندوں یعنی کہ نیک لوگوں کے ساتھ دوستی کر سکوں، ان کی صحبت کو اختیار کر سکوں اس دن میں۔ وجنبنی فیہ، اور پروردگار اس دن مجھے بچا لے مرافقت الاشرار، کہ میں اشرار لوگ، جو برے لوگ ہیں، جو اچھے لوگ نہیں ہیں، جو تیری نگاہ میں اشرار ہیں، جو شر ہیں، جنہیں تو پسند نہیں کرتا، پروردگار آج کے دن میں مجھے ایسے لوگوں سے بچا لے، دور رکھ، اجتناب کروا ان سے۔ وآونی فیہ برحمتک الی دار القرار، اور اے پروردگار مجھے اپنی رحمت سے قریب کر دے، بإلہیتک یا الہ العالمین، تجھے اپنی الوہیت کا واسطہ اے عالمین کے پالنے والے۔ اس دن کی دعا کی تلاوت کے ثواب کے بارے میں جو روایت ملتی ہے وہ یوں ملتی ہے کہ من دعا بھی، جو کوئی اس دعا کی تلاوت کرتا ہے ماہ رمضان المبارک کے 16ویں دن، اعطیا یوم خروجہ من قبرہ نورا ساطعا، تو اسے اپنی قبر سے باہر آنے کے دن، جس دن اسے قبر سے دوبارہ اٹھایا جائے گا، ان النشور حق، اس لیے ان الموت حق وان الناکر ونکیر حق وان السؤال منکر ونکیر حق وان النشور حق، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، زیارت آل یاسین میں یہ جملہ ہے، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ قبر سے دوبارہ اٹھایا جانا یہ بھی حق ہے۔ تو جب اسے قبر سے دوبارہ اٹھایا جائے گا تو اسے ایک نور ساطع، ایک انتہائی تیز نور، ایک منور، آنکھوں کو چکا چوند کر دینے والا نور اسے عطا کیا جائے گا۔ کب؟ جب وہ اپنی قبر سے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ یہ اس دعا کی تلاوت کا ثواب ہے۔ وَيَمْشِي بِهِ، اور یہ ایک ایسا نور ہوگا کہ جو نور ساطع بھی ہوگا، اس کے لیومینیٹ کرنے والا نور ہوگا، ایسا نور ہوگا کہ جو چمک رہا ہوگا اور اس کی چمک زوردار ہوگی، اور یہ نور اس کے ساتھ ساتھ جائے گا، جہاں جہاں وہ جائے گا یہ نور بھی اس کے ساتھ ساتھ چلتا چلا جائے گا۔ وَحُلَّةٍ يَلْبَسُهَا وَنَاقَةٌ يَرْكَبُهَا وَسُقِيَ مِن شَرَابِ الْجَنَّةِ، اور اسے ایک نور کا لباس عطا کیا جائے گا جسے وہ پہنے گا، اور اسے ایک نور کا ناقہ دیا جائے گا، یعنی نور کی اونٹنی دی جائے گی کہ جس پر وہ سواری کرے گا۔ وَسُقِيَ مِن شَرَابِ الْجَنَّةِ، اور اسے جنت کے پانی سے اور جنت کی مشروبات سے اسے سیراب کیا جائے گا۔ یہ اس دن کی دعا کی تلاوت کا ثواب ہے۔ اب یقیناً آپ کی خدمت میں ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہر دن کی دعا کا ثواب اگر آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ اس جیسی دعا تو کوئی نہیں ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے 30 دن کی دعا، وَإِلَّا ان 30 دعاؤں کے علاوہ بھی دعائیں ہیں، جیسے دعائے ابو حمزہ شمالی ہے، دعائے افتتاح ہے، لیکن یہ جو چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں ماہ رمضان کی 30 دن کی، ان میں کی جو ہر دن کی دعا کا ثواب ہے وہ اتنا یونیک ہے اور ایسا ثواب ہے کہ انسان کا گمان ہوتا ہے کہ شاید یہ سب سے افضل دعا ہے۔ اب آ جائیے جو لفظ استعمال کیا گیا اس دعا کے اندر، اس دعا کے پہلے فقرے کے اندر، وہ لفظ ہے ابرار کا، اور اللہم وفقنی فیہ، پروردگار مجھے اس دن میں توفیق عطا فرما کہ تیرے ابرار بندوں،
تیرے نیک بندوں کے ساتھ میں اپنی دوستی بناؤں، ان کے قریب رہوں، ان کی صحبت کو اختیار کروں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اما علامت الابرار یا اما علامت البار، کہ جو بار لوگ ہیں، بررہ کہا جاتا ہے حق پہ چلنے والے لوگوں کو، اور حق کو بر کہا جاتا ہے، نیکی کہا جاتا ہے بر، اور ابرار کہا جاتا ہے وہ لوگ کہ جو نیکی انجام دینے والے لوگ ہیں، جو حق پہ چلنے والے لوگ ہیں، انہیں ابرار کہا جاتا ہے۔ فعشرۃ، تو یہ 10 ہیں علامتیں۔ کن کی علامتیں؟ ابرار کی علامتیں 10 ہیں۔ یحب فی اللہ ویبغض فی اللہ، محبت رکھتا ہے اللہ کے لیے، کسی سے نفرت رکھتا ہے اللہ کے لیے۔ ویصاحب فی اللہ، کسی سے صحبت بھی اگر اختیار کرتا ہے تو وہ اللہ کے لیے، اس میں دیکھتا ہے، اس کو اسکروٹنائز کرتا ہے، اگر اس کو اسکروٹنی کرتا ہے کہ مجھے کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے، مجھے کس کی صحبت کو اختیار کرنا ہے، مجھے کس کی دوستی صحبت کو اختیار نہیں کرنا ہے، تو اس کے لیے وہ یہ دیکھتا ہے کہ کیا اللہ راضی ہے اس کے ساتھ دوستی اختیار کرنے میں، کیا اللہ راضی ہے اس کے ساتھ محبت رکھنے میں، کیا اللہ کی رضا ہے اس کے ساتھ نفرت رکھنے میں، تو یوں انجام دیتا ہے۔ وَيُفَارِقُ فِي اللَّهِ، اور کسی سے دوری اختیار کرتا ہے تو وہ اللہ کے لیے۔ وَيَغْضَبُ فِي اللَّهِ، اگر کبھی کسی پر غضبناک ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ ہی کے لیے۔ وَيَرْضَى فِي اللَّهِ، اور اگر کسی سے راضی ہو جاتا ہے تو وہ بھی پروردگار عالم کی خوشنودی کے لیے۔ وَيَعْمَلُ لِلَّهِ، اور عمل کرتا ہے تو اللہ کے لیے۔ وَيَطْلُبُ إِلَيْهِ، اور اگر بلاتا ہے کسی چیز کی طرف تو وہ اللہ ہے، اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ وَيَخْشَعُ لِلَّهِ خَائِفًا مَخُوفًا طَاهِرًا مُخْلِصًا مُسْتَحِيًّا مُرَاقِبًا يُحْسِنُ فِي اللَّهِ وَيُحْسِنُ، یہ آخری ہے۔ اس سے پہلے کیا ہے نویں کہ یخشع للہ، اللہ سے خشوع کرتا ہے، اللہ سے خوف رکھتا ہے، اللہ کا خوف رکھتا ہے۔ اب اللہ کا خوف وہ والا خوف نہیں ہے کہ جو ایک ظالم کا یا کسی جابر بادشاہ کا نعوذ باللہ خوف ہوتا ہے۔ انسان کا اپنے رب سے خوف، اللہ سے، رب ذوالجلال سے جو خوف ہے وہ بس ملتا جلتا ہے۔ ایک بہت چھوٹے لیول پر اگر آپ آ کر اس کو بالکل مائکرو لیول پر اگر کہیں تو وہ خوف کے جو والدین کا خوف ہوتا ہے، اور وہ والدین کا خوف کیسا ہوتا ہے؟ ان سے محبت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ انسان کہتا ہے کہ میں انہیں ناراض نہ کر بیٹھوں اپنی کسی حرکت کی وجہ سے، اپنی کسی عمل کی وجہ سے، اپنی کسی جملے کی وجہ سے، میں انہیں ناراض نہ کر دوں۔ لہٰذا اللہ سے جو ڈرنا ہے وہ اسی طرح کا ہے، محبت کی وجہ سے ہے کہ پروردگار کی اطاعت میں کوئی کمی واقع نہ ہو جائے، میرا کوئی عمل اسے ناراض نہ کر دے۔ یخشع للہ، اللہ سے ڈرتا ہے، خائفاً مخوفاً، طاہراً مخلصاً، خلوص کے ساتھ، مستحیاً مراقباً، حیا کے ساتھ، حیا کرتے ہوئے اللہ سے ڈرتا ہے، مراقباً، اپنا مراقبہ کرتے ہوئے اللہ سے ڈرتا ہے کہ پہلے ہی اپنے آپ کو ٹھیک رکھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں رب ذوالجلال کو ناراض کر بیٹھوں۔ وَيُحْسِنُ فِي اللَّهِ، اور اچھے نیک اعمال بھی کرتا ہے، اگر کسی کے ساتھ اچھا بھی رہتا ہے تو وہ اللہ کے لیے، اپنے کسی ریسٹڈ انٹرسٹ کے لیے اچھا نہیں رہتا۔ ابرار کی 10 خصوصیات بیان کی گئیں، اور یہ ایسی خصوصیات ہیں کہ جنہیں آج کے زمانے میں ہم دیکھیں اگر تو ہمیں ایسے افراد مل جاتے ہیں کہ جن میں یہ ساری کی ساری 10 خصوصیات ہوتی ہیں، لیکن جو آخری خصوصیت بیان کی گئی وہ یحسن فی اللہ۔ آج کل ایسے اس معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی نیکی بھی بغیر مقصد اور بغیر اپنے انٹرسٹ کے نہیں کرتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بس انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا اللہ کی رضا یہ نیک کام کرنے میں ہے یا نہیں، اس کے بعد میرا نیم پلیٹ لگے نہ لگے، کہیں فاؤنڈیشن سٹون میرے نام کا لگے نہ لگے، اس سے فرق نہیں ہونا چاہیے، فرق نہیں پڑنا چاہیے انسان کی ذات پر۔ مجھے کوئی بلائے نہ بلائے، قوم کا بڑا سمجھے نہ سمجھے، قومیات کا بزرگ سمجھے نہ سمجھے، یہ ساری چیزیں انسان کو خاطر میں نہیں لانی چاہیے۔ آج کل انسان یہ دیکھتا ہے، بہت ساری جگہوں پر یہ دیکھنے میں کو ملتا ہے کہ کوئی نیک کام کرتے ہوئے ایک شخص ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے جو آپ کی تصویریں کھینچتا ہے اور اس کے بعد سوشل میڈیا پر ڈالی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، انسان کو کچھ نیک کام ایسے ہیں کہ جو علل اعلان کرنے چاہیے تاکہ دوسروں کو ترغیب ہو، لیکن زیادہ تر انسان کو نیک کام چھپا کے پروردگار عالم کی خوشنودی کے لیے، خلوص کو برقرار رکھنے کے لیے چھپا کے کرنے چاہیے۔ اب ابرار کے 10 خصوصیتیں ہو گئیں، اللہ
کے لیے محبت رکھتا ہے، اللہ کے لیے کسی سے نفرت رکھتا ہے، اللہ کے لیے کسی کی دوستی کو اختیار کرتا ہے، اللہ کے لیے کسی سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کے لیے کسی پر غضبناک ہوتا ہے، اللہ کے لیے کسی سے راضی ہوتا ہے، اللہ کے لیے عمل کرتا ہے، اللہ کی طرف بلاتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ کے لیے اچھا کام کرتا ہے۔ اب آ جائیے سرکار امام حسن مجتبیٰ علیہ آلاف التحیت و ثنا مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ ابرار کے حقیقی مصداق ہم محمد و آل محمد علیہ السلام ہیں۔ جہاں جہاں بھی قرآن کریم میں لفظ کلمہ ابرار یوز ہوا ہے، جہاں جہاں جس آیت کے اندر بھی آپ دیکھیں ان الابرار لفی نعیم، تو ان الابرار یشربونہا من کاسن مزاجہا کافورا، یہ جو ابرار قرآن کریم کی آیتوں کے اندر جہاں کہیں پر بھی یوز ہوا ہے، اس لفظ ابرار سے مراد سرکار امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور میں اور حسین علیہ السلام مراد ہیں۔ جہاں پر بھی ابرار کا لفظ استعمال ہوا ہے وہاں پر سرکار امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان سے مراد ہم پنجتن پاک ہیں، اور یہ روایت تفسیر نور الثقلین کے اندر موجود ہے۔ اب آ جائیے سرکار دو عالم نے ایک ایسی حدیث ارشاد فرمائی کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا اس دعا کے اندر، یہ دعا طلب کی گئی آج کے دن کی جو دعا ہے، اس کے اندر یہ مانگا گیا کہ پروردگار مجھے اچھے لوگوں کے ساتھ رکھ، برے لوگوں سے دور رکھ، توفیق دے مجھے اس بات کی کہ میں اچھے لوگوں کے ساتھ رہوں، برے لوگوں سے دور رہوں۔ کیوں؟ تو رسول ارشاد فرماتے المرء علی دین خلیلہ و قرینے، کوئی بھی شخص اپنے خلیل یعنی کہ دوست اور اپنے قرین یعنی کہ جو قریبی صحبت میں یا گیدرنگ یا سرکل کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے دین پر ہوتا ہے۔ انسان دین پر کن کے دین پر ہوتا ہے؟ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ انسان اپنے گیدرنگ کے لوگوں کے دین پر ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا عقیدہ اور اس کا دین اور اس کا انداز اور اس کا طریقہ کار زندگی گزارنے کا ویسا بن جاتا ہے جیسے اس کے دوست ہوتے ہیں، جیسے اس کی صحبت کے لوگ ہوتے ہیں۔ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں رفیق یعنی مرافقت کا لفظ استعمال کیا گیا کہ پروردگار مجھے ابرار کی مرافقت عطا فرما اور اشرار کی مرافقت سے اجتناب فرما۔ تو مولا امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انما سمی الرفیق رفیقاً، رفیق کو رفیق کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے لأنہ یرفق علی صلاح دینک، اس لیے کہ وہ تمہاری مرافقت کرتا ہے، وہ تمہاری مدد کرتا ہے اپنے دین کو، صحیح دین کو اپنانے میں، وہ تمہاری مرافقت کرتا ہے کہ تم صحیح دین کو اختیار کرو، صحیح عقیدے کو اختیار کرو اور اپناؤ۔ فمن اعانک علی صلاح دینک، تو پس اگر کوئی شخص تمہاری مدد کرتا ہے تاکہ تم دین کی صلاح یعنی کہ صحیح دین پر گامزن رہو، فہو الرفیق الشفیق، تو پھر یہ سمجھنا کہ وہ تمہارا دوست، تمہارا حقیقی رفیق و شفیق ہے۔ اور اگر وہ تمہاری مدد نہ کرے صحیح دین پر رہنے کے لیے، یا فار ایگزامپل تمہیں صحیح دین سے ہٹائے یا احکام دین پر عمل کرنے سے دور کرے، تو ویسا دوست تمہارا دوست نہیں ہے، وہ ویسا رفیق تمہارا رفیق شفیق نہیں ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ مولانا صاحب میں ناروے میں رہتا ہوں اور وہاں پر میرے بہت سارے دوست ہیں، اور وہ دوست مجھے آفر کرتے ہیں کہ میں حرام مشروب کی دعوت میں ان کے ساتھ جاؤں، اس دسترخوان پر بیٹھوں یا ان کے ساتھ کبھی کبھار ڈرنکنگ بھی کر لوں، تو برا لگے گا، میرا دوست ہے، اسے برا لگ جائے گا اگر میں ڈرنکنگ نہیں کروں گا۔ تو ہم نے ان سے یہی عرض کیا تھا کہ دیکھیں آپ اس کے دوست ہیں، وہ آپ کا دوست ہے، اگر وہ آپ کو کوئی حرام کام کروا لے تو وہ اچھا دوست تو نہیں ہوا، لیکن اگر آپ اس سے کوئی حرام کام چھڑوا لیں تو آپ نے دوستی کا حق ادا کیا۔ تو آپ مجھے یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں اس کی دوستی کی خاطر کوئی حرام کام کر لوں؟ اور آپ یہ کیوں نہیں سوچ رہے ہیں کہ آپ بھی اس کے دوست ہیں اور اس کی دوستی کا حق ہے آپ کی گردن پر کہ آپ اس کو ایک حرام کام سے بچائیں؟ لہٰذا آپ اس سے کہیں کہ اگر تو میرا دوست ہے تو یہ جو کام تو کرتا ہے یہ میری دوستی کی وجہ سے چھوڑ دے، میری دوستی کے لیے اس کے لیے چھوڑ دے یہ کام۔
تو انسان اپنی دوستی کو استعمال کر سکتا ہے اور دوستیوں کو طے کر سکتا ہے تاکہ انسان نیکیوں کو فروغ دے اور انسان اللہ کے راستے کے اوپر چلتا رہے۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مولا کے اصحاب کے اندر عبداللہ ابن جندب امام صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں، اور وہ ایک بوڑھے نابینا لوگوں نے دیکھا کہ وہ ہر عمل کو 3 مرتبہ انجام دے رہے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں تو 3 مرتبہ، فجر کے لیے جب بیدار ہوتے ہیں تو اپنی پڑھی، اس کے بعد پھر پڑھی، پھر اس کے بعد پھر ہر کام کو 3 مرتبہ انجام دیتے ہیں۔ روزے رکھتے ہیں تو 3 ہر کام 3 کے سیٹ میں کر رہے ہیں۔ تو کسی نے جا کر ان سے پوچھا کہ آپ 51 رکعت پڑھ رہے ہیں وہ بھی 3 مرتبہ، روزے رکھ رہے ہیں وہ بھی 3 مرتبہ، نمازیں پڑھ رہے ہیں وہ بھی 3 مرتبہ، ہر کام نیک کام 3 مرتبہ۔ کہا کہ دیکھو میرے 2 دوست تھے اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یہ جو میں 3 مرتبہ کرتا ہوں، ایک تو اپنے لیے جو مجھ پر واجب ہے وہ کرتا ہوں، اور اس کے بعد اپنے ان 2 دوستوں کے لیے انجام دیتا ہوں جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اس لیے کہ اس دوستی کی وجہ سے میری گردن پر ان کا ایک حق ہے کہ جس کو میں انجام دیتا ہوں اس طرح سے ریپیٹڈ اعمال کر کے، ایک مرتبہ اپنے فلاں دوست کے لیے، ایک مرتبہ اپنے فلاں دوست کے لیے۔ لہٰذا پروردگار عالم سے یہ دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال ہمیں اچھے لوگوں کی صحبت کو عنایت فرمائیں، برے لوگوں کی صحبت سے دور رکھے، اور جیسا کہ دعا کے اندر یہ مانگا گیا، طلب کیا گیا، اپنی رحمت سے ہمیں قریب کرے پروردگار، اپنی الوہیت کے واسطے سے، یا الہ العالمین، اے ساری کی ساری عالمین کے اللہ اور ان کے پالنے والے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔